کی مناسبت سے یوم آزادی کے عنوان پر کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ آزادی میں تمام دھرم و مذہب کے لوگوں نے حصہ لیا اور اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا، مگر افسوس کیا آپ نے کبھی غور کیا جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ شاید نہیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں کہ جنگ آزادی میں ہمارے کن کن علماء نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا، بلکہ اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ جشن آزادی میں اوروں کا نام تو بڑی عزت احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کی قربانیوں کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر افسوس صد افسوس ہمارے ان علماء سنت کا ذکر تک نہیں آتا جنہوں نے نہ صرف جنگ آزادی میں اپنا قائدانہ کردار ادا کیا بلکہ اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ان مجاہدین آزادی میں ایک نام علامہ فضل الحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آتا ہے، جنہوں نے سن 1857 کی تحریک میں نمایاں حصہ لیا اور اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے ایک باقاعدہ جہاد کا فتویٰ تیار کیا، جگہ جگہ دورے کیے، جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی اور مقدمہ چلا اور اس ججوں کے سامنے پیش کیا گیا، جس مقدمے میں عدالت نے علامہ فضل الحق خیر آبادی پر اعتراض کیا تھا۔ آپ کی علمی حیرت سے لرز اٹھا، کانپنے لگا اور کہنے لگا میرے شخص نے جہاد کے فتوے پر دستخط کیا تھا۔ علامہ فضل الحق نے بلا خوف عارضی کا چوری کا انکارا اور کہا مخبر جو بیان پہلے ہو چکا ہے وہی صحیح ہے، اب میری سیرت کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور جھوٹ بول رہا ہے۔ سنو جہاد کا فتویٰ میں نے دیا ہے اور اب بھی میں اپنے فتوے پر قائم ہوں۔ جہاد کے فتوے کی وجہ سے آپ کو کالا پانی کی سزا ہوئی، جزیرے انڈمان بھیجے گئے، انگریزوں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں پر سخت ظلم و ستم ڈالا۔ انڈیا میں 12 صفر سن 1227 ہجری کو آپ کا انتقال ہوگا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔